جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے تو ڈٹ کے اس پروگرام کا مخالفت کیا. وہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور ہم کہتے تھے نہیں، ہم ملک کے عوام کو، ملک کے غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں. اور اس پورا پروپیگنڈا کے ماحول میں صدر زرداری ہر ہفتہ اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ویکلی میٹنگز کرواتا تھا، اور 1 سال کے اندر ہی اندر ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ غریب ترین عورتوں کو پہنچ گیا. ہم پہ تنقید ہوا کہ اس سے کرپشن ہوگا، تو طارق ملک صاحب آج بھی یہاں موجود ہیں، ان دنوں میں بھی شاید وہ نادرا میں تھا. بہت سے ایکسپرٹس، انٹرنیشنل دنیا جو ہے، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف پاکستان کا شفاف ترین پروگرام بنایا، ٹرانسپیرنٹ ترین پروگرام بنایا، جو پوری دنیا، عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ شفاف ترین ادارہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فلڈز کے دوران دنیا بھر سے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے متاثرین کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، تو پاکستان کا کسی ادارہ میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا دنیا کا. وہ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پاکستان کے عوام کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے. اس لیے وہ بھی مانتے ہیں کہ جو پاکستان کا شفاف ترین، ٹرانسپیرنٹ ترین ادارہ اگر کوئی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ترین طبقہ ہے، جو پاکستان کے عورتیں ہیں، جو پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے عورتیں ہیں، جن کا اپنا گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے، اگر ہم ہر مہینہ ان کو صرف 1000 روپیہ پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان کا زندگی میں تو انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، مگر ہم پورا پاکستان میں ساتھ ساتھ انقلاب لے کر آ سکتے ہیں. پوری دنیا میں 2 قسم کے سیاسی جماعتیں ہیں، 2 معاشی پالیسیز کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک یہ سوچ رکھتے ہیں، ایک ایسے سیاسی جماعتیں ہیں، ایک ایسا معاشی پالیسی چلانے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو اور امیر بنا دیں تو کسی نہ کسی طریقے سے غریب تک وہ پیسہ بھی پہنچائے. دنیا بھر میں کوئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو سوچتے ہیں کہ امیر کو اور آپ امیر بنائیں گے تو پھر وہ شاید زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائے گا، اور اسی طریقے سے پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. مگر جو پاپولیشن ہے امیر طبقہ کا ہر ملک میں، وہ تو تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ جتنا بھی امپلائی کرے، وہ جتنا بھی اپنے بزنس چلائے، وہ پورا ملک کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیر آدمی کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ تو آتا ہے، پھر وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ بینک اکاؤنٹس میں رکھا ہی جاتا ہے. وہ پیسہ ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں، کسی کو روزگار دلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو معاشی سوچ ہے، جو دنیا بھر میں افسوس کے ساتھ چھا گیا ہے، یہ ایک فلاڈ اپروچ ہے، یہ غلط اپروچ ہے. اور اگر آپ وہی پیسہ جو آپ نے امیروں کو دینا تھا،
آپ غریبوں میں بانٹیں, کمزور ترین طبقات میں بانٹیں. وہ 1,000 روپیہ تو امیر آدمی کا زندگی میں تو کچھ نہیں کرے گا, وہ بھول ہی جائے گا, لیکن وہ 1,000 روپیہ کسی غریب کے لیے, کسی بچہ کے لیے, کسی والدہ کے لیے ان کا قسمت تبدیل کر سکے. اگر وہی پیسہ نچلی طبقہ کی جیب میں آتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ تو اس پیسہ کو اپنا بینک اکاؤنٹ میں, اپنا جیب میں, اپنا سیف میں یا کہیں ایسے نہیں رکھتے ہیں, وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرتے ہوئے وہ تو اپنے جو مسئلے ہیں ان میں تو کمی آتا ہے, مگر پورا پاکستان کی, پورا ملک کا معیشت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے وہ اس پیسہ سے کہیں وہ اپنا راشن لیں گے, کہیں وہ کسی دکان سے کچھ اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کے اشیاء دلوائیں گے, کہیں کوئی کپڑا کے دکان پہنچ پہ بچے کے لیے کپڑا لیں گے, گھر چلانے کا سامان کے لیے اسی پیسہ سے لیں گے. تو نہ صرف اس عورت کو فائدہ ہوتا ہے, مگر وہ چھوٹے جو بزنسز ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں, ان کا بھی بزنس چلتا ہے. اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اور بہت شکریہ, ہمارا معافی مان لے, ایسے ہو جاتے ہیں, آپ بھی جذباتی لوگ ہیں اور ہمارے لوگ بھی بہت ہی جذباتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہوگا. اب جہاں تک میں بات کر رہا تھا, تو دیکھیں اگر یہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کو تعداد میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ہزاروں لوگ دکانیں جاتے ہیں, ان بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور پھر پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں یا وہ معاشی پالیسی جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرتے ہیں, وہ انقلاب تو ان کو زندگی میں لے کر آتے ہیں, اور پورے ملک کا معیشت چل پاتا ہے. یہی جب مہنگائی تھا, بے روزگاری تھا, غربت تھا, جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں حکومت سنبھالی, تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو آج بھی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بحران ہے, اور ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ کے مطابق کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ, جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے, میرے خیال میں تقریباً 9,000 روپیہ تک پہنچ جائے گا, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں اضافہ, یہ دونوں کام کرنا بہت ہی ضروری تھا, تاکہ اس مہنگائی کی دور میں, اس معاشی بحران کے دور میں اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مدد پہنچا سکتے ہیں, تو وہ اس ملک کے غریب ترین عورتیں ہوں. اور اس مدد کے ساتھ ہم نہ صرف ان کو مدد پہنچا رہے ہیں, مگر ہم ملک کی پوری معیشت کو مدد پہنچا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے, ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ جب شروع کیا گیا, اس میں نہ صرف وظیفہ کا کانسیپٹ تھا, مگر ساتھ ساتھ وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, اور مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپریہنسو ٹول بن جاتا. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھی نام بنا ہوا ہے, جو پہلے وسیلہ تعلیم تھا, اسی کے تھرو نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ریگولر پیسہ ہے وہ جا رہا ہے, مگر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے,
ان کو مزید سپورٹ دیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف ان عورتیں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے مگر ان کے بچے کے آنے والے نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا جو آنے والے مستقبل ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے، اس قسم کی منصوبے کی وجہ سے، آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں بہتری آئے. اور اسی پروگرام کے تھرو وہ تو تعلیم کا حصہ تھا. جیسے آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ پورا پاکستان میں جو نیوٹریشن کا ایشو ہے، میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، جس کا نتیجے میں بچوں کی صحت پہ ریپریکاشنز ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ ہر بچہ کا جو پہلا 1000 دن ہے اس میں ان کو سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو صحیح کھانا دیا جائے، صحیح میڈیکل سپورٹ دیا جائے. اور اگین ایک اور طریقہ کار ہے کہ آنے والے نسلوں کو ہم نہ صرف مدد کریں مگر ان کو صحت یاب کروایا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے کہ ہر مشکل دور میں پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کی حکومت میں ایسا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے، ایک پورا قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اور ہم نے عوام کو مدد پہنچانا ہے تو مدد پہنچانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں، صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے. اور چاہے وہ کووڈ کے دوران، عالمی وبا کے دوران مزدوروں کو اور غریب ترین لوگوں کو جنہوں نے جو روزگار سے محروم تھا ان دنوں میں، ان کو مدد پہنچانا کی بات آئے تو صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو وہ مدد دلوایا گیا. سیلاب کے دنوں میں جب کوئی طریقہ نہیں تھا اور اتنا بڑا تعداد میں ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو فوراً مدد پہنچانا تھا تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اور ایک اگر کوئی طریقہ نکلا تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ وہ مشکل ترین دن میں ہم 25,000 روپیز جو ہے اس سیلاب متاثرین کو پہنچا سکتے تھے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈائنامک سروے شروع کیا جا رہا ہے آج، وہ ایک مزید انقلابی قدم ہے. ایک اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر ایوری سو آفن کہ یہ پورا کا پورا ملک کا سروے کیا جائے اور ہر وقت ملک بھر میں یہ سروے چلتا رہے گا. ہر یونین کاؤنسل میں ایک دفتر ہوگا اور جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بینیفیشری ہونا چاہیے مگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، چاہے ان کا نام غلطی کی وجہ سے اور نکالا گیا یا معاشی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ شاید پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز بننے کے وہ اس میں نہیں آتے تھے، لیکن یہ معاشی بحران کی وجہ سے اور پوری دنیا میں جو سب کچھ مہنگائی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو اگر اب وہ حقدار بن چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، وہ بینیفیشری بن سکتے ہیں تو وہ اپنے یونین کاؤنسل میں جا کے، دفتر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو وزارت ہے، صوبائی حکومتوں جو ہے انہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ملک بھر میں ایسا مہم ہمیں چلانا چاہیے تاکہ یہ آگاہی مہم ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈائنامک سروے چل رہا ہے اور جائے آپ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کریں. اس کے لیے
اب میں ریکویسٹ کروں گا کنڈی صاحب سے، شازیہ مری صاحبہ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور باقی جو حکومت کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس پہ پھر وہ جلد از جلد کام کرنا شروع کرے، تاکہ اس معاشی بحران میں بھی، اس معاشی کے جو مشکل وقت ہے، اس دور میں بھی ہم عوام کا مدد کر سکیں۔ اور میں شازیہ مری صاحبہ کی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، طارق مالک صاحب کا، پورا حکومت کا، وزیر اعظم کا، سب کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان دنوں میں اس معاشی بحران میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25% اضافہ ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں، اور انشاءاللہ تعالی ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو 25% مزید زیادہ پیسہ دیا جائے گا، تاکہ اس مشکل وقت میں وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت کی طرف سے اس لیے یہ جو سیلاب آئے، بہت سے لوگ متاثر ہوئے، خاص طور پہ جو ذرائع معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں، جن کے پاس بہت چھوٹا رقبہ ہے زمین کا، ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے ایک سپورٹ پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے سیڈ کا جو کاسٹ ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس لیے کہ کوئی ویہیکل نہیں تھا اس پروگرام کو، اس ذرائع معیشت کو، ہمارے ہاریوں کو، کسان کو مدد پہنچانے کے لیے، تو سندھ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ پیسہ جو ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد سیلاب متاثرین کو، خاص طور وہ جو چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں، ان کو مدد کرنے کے لیے ہم کریں گے، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلاب ہے، ہم نے اس انقلاب کو جاری رکھنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو سیاست میں اس لیے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم پرو جمہوریت ہیں، ہم تو صوبے کے حق کے لیے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست کیا تو روٹی، کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست شروع کی تو غریب عوام کو معاشی فائدہ پہنچانا، معاشی انصاف دلوانا، اور یہ ہمارا مقصد تھا۔ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا گیا۔ نا ہم کیا کریں کہ جب ہم غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، مزدور، کسان، سفید پوش طبقہ، غریب ترین لوگوں کے لیے جب یہ انقلاب ہمارا سیاسی شروع ہوا تھا، تو ہمارے سامنے وہ سارے طاقتور طبقے جو پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے لڑ پڑے، اور ان کی وجہ سے، ہمارا تاریخ کی وجہ سے یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کے لیے سیاست میں ہے۔ نہیں، ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اصولیں ہیں، ان کے لیے ہم نے تو شہادتیں قبول کی، لیکن جو وجہ ہے ہمارا سیاست کا، جو بنیاد ہے ہمارے سیاست کا، وہ اس ملک کا عام آدمی کو ان کا حق پہنچانا ہے۔ اور اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں۔ ہمارا سیاسی مخالف کوئی کٹ پتلی جماعت نہیں ہے، ہمارا سیاسی مخالف کوئی ایسا جماعت نہیں ہے جو ہمارا الیکشنز میں ہمارا سامنا یا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے غریب ترین عوام کو ان کا حق پہنچانے کا ہے۔ اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ملک ایک بحران میں ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران۔ اب آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تاکہ ہم مل کے جدوجہد کر سکتے ہیں اور عوام کو ان کے حق پہنچا سکتے ہیں۔ میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب وہ پچھلا حکومت
چلا گیا تھا تو سابق وزیر اعظم کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرے اور ٹماٹر اور پٹیٹو کا قیمت لگا دے. ہم تو یہی تو بنیاد ہے, یہی تو وجہ ہے کہ ہم سیاست میں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکمران کا ذمہ داری ہے کہ اس غریب عوام کو آپ نے تحفظ دلوانا ہے. ہر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح, سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم عام آدمی کو, غریب ترین طبقہ کو دینا چاہیے. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے ایک ڈاکٹرن تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس ڈاکٹرن کا ایک حصہ بھی یہ تھا کہ اگر ہم نے کٹوتی کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم شروع کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خان صاحب کا مقابلہ, مخالفت اس کی بنیاد پہ, کافی بنیادوں پہ کیا تھا, مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اس ملک کے غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں کہ جس حکومت نے, جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی, ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی, غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی, اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی, وہ ناکام رہے, اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے. میں نادرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جرمنی کا جو سفیر ہے, جو نہ صرف سیلاب میں مگر خاص طور پہ یہ ڈائنامک سروے کروانے میں ہمارا مدد آئے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں, اور امید ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا رہے گا اور اس ملک کا غریب ترین عورتوں کو فائدہ ملتا رہے گا. ناظرین, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مقصد عام آدمی کو سماجی انصاف اور معاشی انصاف دلانا ہے. روٹی, کپڑا اور مکان ہمارا کل بھی نعرہ تھا اور آج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو آئین دیا, ہر طبقے, ہر صوبے کو خود مختار کیا, اس کو اختیار دیا, مگر ہماری سب سے بڑی کامیابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ہمیں اس پروگرام پر فخر ہے. مخالفین کی تنقید کے برعکس ہم BISP کو شفاف ترین ادارہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے, یہ کہنا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا. دوسری جانب وفاقی وزیر ایاز صادق اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لے چلیں گے. آج ہی وہ اس کا نشانہ ہے, اور ہمارے سارے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو مخالفین ہیں, انہوں نے تو ڈٹ کے اس پروگرام کا مخالفت کیا. وہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں, اور ہم کہتے تھے نہیں, ہم ملک کے عوام کو, ملک کے غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں. اور اس پورا پروپیگنڈا کے ماحول میں صدر زرداری ہر ہفتہ اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ویکلی میٹنگز کرواتا تھا, اور ایک سال کے اندر ہی اندر ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ غریب ترین عورتوں کو پہنچا. ہم پہ تنقید ہوا کہ اس سے کرپشن ہوگا, تو طارق ملک صاحب آج بھی یہاں موجود ہیں, ان دنوں میں بھی شاید وہ نادرا میں تھا. بہت سے ایکسپرٹس, انٹرنیشنل دنیا جو ہے, ورلڈ بینک, انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف پاکستان کا شفاف ترین پروگرام بنایا, ٹرانسپیرنٹ ترین پروگرام بنایا, جو پوری دنیا, عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک ہے, وہ مانتے ہیں کہ یہ شفاف ترین ادارہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فلڈز کے دوران
दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा पे सबसे ज्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन इदारा अगर कोई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले औरतें हैं,